اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 17 رجب کے دن کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل خاص طور پر حلال رزق کمانے کے لیے عمل اور وظیفہ ہے، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ انسان دنیا میں بہتر زندگی گزارنے اور ہر طرح کے عیش آرام اور دنیاوی آسائشات کے حصول کی خاطر ہر وقت مصروف رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ مادی فائدہ حاصل کر سکے، تاکہ بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائی وغیرہ کو بلند معیاری زندگی دے سکے۔ ان خواہشات کی تکمیل ظاہری طور پر کسب معاش کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، چنانچہ ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں زندگی گزارنے اور من چاہی سہولیات کے حصول میں مصروف رہتا ہے، اور بعض نفس پرست اور اس سلسلے میں تمام دینی، شرعی، اخلاقی، قانونی حدود بھی پھلانگ کر سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بس دنیا ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ سلیم الفطرت بالخصوص اہل ایمان دنیاوی ضروریات کے لیے کسب حلال کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر حال میں پاکیزہ اور حلال روزی کمانے کو ہی پسند کرتے ہیں، اور ایسے پاک باز لوگوں کے مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے اور انہیں اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے کسب حلال میں بھی اصول اور ضوابط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حصول روزے میں مشغول ہو جاؤ، لیکن یاد رکھے کہ اس دوران بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، ان کی دنیاوی اور آخرت کی فیض سے فلاح پا سکو۔ مطلب یہ کہ دوران کاروبار یا لین دین میں اللہ کو یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ کا تصور ہر وقت موجود رہے گا تو پھر بندہ مومن ناجائز منافع خوری نہیں کرے گا اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے قیمت بڑھانے کا شکار ہوگا۔ جب بندہ مومن کے پیش نظر اپنے خالق اور مالک کی ذات ہو تو وہ کسی گاہک کو لا علم رکھ کر ناقص مال فروخت نہیں کرے گا اور نہ ہی اچھے مال سے ناقص مال کو بدلے گا، نہ اپنی ملازمت میں کسی خیانت اور بددیانتی کا مرتکب ہوگا اور نہ ہی کسی کرپشن، چوری یا رشوت وغیرہ جیسی لعنتوں میں مبتلا ہوگا۔ ہر حال میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی حیثیت کی بدولت اپنے تمام تر معاملات میں درستی کا پہلو ملحوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بالخصوص انسانوں، حیوانات اور جنات وغیرہ کو پیدا کیا اور ان کی ذمہ داری خود پر لازم کر لی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتا ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کی روزی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اسی طرح سورۃ زیارات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا، مضبوط طاقت والا ہے۔ تو ہماری روزی رسانی کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے اور وہی سب کو روزی پہنچانے والا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کسب حلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور خیر و برکت کا حقدار بننا چاہیے، یا کسب حلال سے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ انسان کو ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے حصول کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، چاہے تو پاکیزہ اور حلال طریقے سے اپنا مقدر سنوارے یا ناجائز اور حرام آمدنی سے ظلم کا شکار ہو۔ قرآن مجید میں اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ تم تو انسان ہو، تمہیں تو رب تعالیٰ روزی دے گا، وہ تو رب العالمین ہے،
تمہیں ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کو بھی روزی پہنچانے والا ہے۔ جسے تم روزی نہیں دیتے اللہ کی ذات اسے بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین میں تمہارے لیے روزی کے سامان بنائے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ باہوالا سورۃ ہجر۔ تو اس آیت مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار کی روزی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں اپنی مخلوقات کی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ چرند پرند کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں رزق پہنچاتا ہے۔ چوپایوں کو دیکھیں جو ہمارے لیے پیدا کیے گئے، انہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اس طرح اگر جنگلی درندے اور کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں، وہ کہاں سے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں؟ سب کے سب اللہ ہی سے رزق پاتے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اپنی حسین ترین مخلوق جسے اس نے اشرف المخلوقات بنایا اسے بھی یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں کہ انسان کے لیے بھی اللہ نے بے پناہ ذریعے اور وسائل تخلیق فرمائے ہیں، البتہ ان کے حصول کے لیے پاکیزہ اور حلال طریقوں کا حکم دیا گیا اور حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ تو یہ تھی مختصر سی رزق حلال کمانے کی فضیلت برکات جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں آپ کے ساتھ مختصر سا وظیفہ اور عمل شیئر کروں گی، جو عمل آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رجب کے مہینے میں کرنا ہے، اور یہ عمل یہ وظیفہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نام کا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والی ہے۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے اللہ کی ذات آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ لازم کر لیا کریں، ہر ناممکن مسائل بھی حل ہوں گے، اللہ کی ذات آپ کی دلی مرادوں کو بھی پورا فرمائے گی۔ بس آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کامل یقین سے کرنا ہے، پھر اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ کو طلب ہے۔ تو آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا حکیم اس نام کا آپ نے عمل اور وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاق یا حکیم یا رزاق یا حکیم اللہ کے ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے رزق حلال کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گی۔ لیکن جب یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو اپنے پاس آپ نے چاول رکھ لینے ہیں، اور چاولوں پر آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، اور صرف 100 مرتبہ یہ نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں تو آپ نے چاولوں پر دم کر دینا ہے، ان کے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ چاول اپنے گھر کی چھت پر ڈال دینے ہیں تاکہ چرند پرند ان چاولوں کو کھا سکے اور آپ کے لیے دعائیں کر سکیں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل حال کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اللہ کے ان ناموں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، اگر روزانہ کثرت سے آپ ان ناموں کا ورد کریں گے، تو پھر آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات آپ کو کس طرح سے عطا کرتی ہے۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے، ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ عقل ہی حیران رہ جائے گی۔ تو بس آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔